بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امارات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے تھے۔ بہت سے مرد اور لڑکے مل کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے جو بظاہر بے سود نظر آ رہی تھی۔ وہاں رکے بغیر ہماری لینڈ کروزر ایک بغلی سڑک سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور جلا ہوا مکان دیکھا۔ وہ جزوی طور پر نظر آتش کیا گیا تھا لیکن بارودی دھماکوں وغیرہ کی مدد سے پورے مکان کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہاں بھی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع تھا۔ ڈان وہاں بھی نہیں رکا اور گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار جیپ کے سفر کا اختتام سرخ پتھروں اور کھپریل سے بنے ہوئے ایک بنگلے پر ہوا جو ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ اس کے احاطے کا گیٹ سرے سے موجود ہی نہیں تھا، اس لیے جیپ کچے راستے سے اندر داخل ہو کر براہ راست برآمدے کے سامنے رکی تھی۔ فکودا نے انجن بند کرنے سے پہلے ہارن بجایا تو ڈان اپنی مادری زبان میں اس پر برہم ہونے لگا، جس کی وجہ سے فکودا کو نیچے اتر کر ڈور بیل بجانی پڑی۔ دوسری گھنٹی کے جواب میں اندر سے کسی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر چند منٹ کے بعد اس قدیم طرز کے بنگلے کا داخلی دروازہ کھلا اور وہاں نیند سے اونگتا ہوا ایک چینی بیزاری کے عالم میں کھڑا نظر آیا۔ باقی لوگ اطمینان سے لینڈ کروزر میں براجمان تھے، اس لیے فکودا نے ہی اسے کچھ بتایا اور وہ ادھیڑ عمر چینی اضطراری طور پر رکوع کے عالم میں جھکتا چلا گیا۔ وہ سیدھا ہوا تو اس کا نیند کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ سیدھا ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر جیپ کی طرف دیکھا اور تیزی کے ساتھ اندر غائب ہو گیا۔ چند منٹ بعد اسی دروازے سے ایک دراز قامت اور ادھیڑ عمر سفید فام برآمد ہوا۔ اس کے بدن پر منڈے ہوئے گون کے نیچے سلیپنگ سوٹ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوابناک آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار منجمد تھے۔ وہ دروازے سے نکل کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر تیزی سے ڈان کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ میں شرمندہ ہوں کہ سلیپنگ سوٹ میں تمہارے سامنے آیا ہوں، وہ بے حد خلیق اور عاجزانہ لہجے میں بولا، لیکن لباس بدلنے کی تکلیف میں تمہیں منتظر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی صبح سویرے میرے غریب خانے پر موجود ہو۔ آؤ اندر بیٹھتے ہیں۔ اس نے ڈان کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ڈان نے سرد لہجے میں اسے منافقانہ اداکاری اور مہمان نوازی سے روک دیا۔ اس تمام ریاکاری کی ضرورت نہیں۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ تم پچھلی شام کو دعوت میں شریک تھے یا نہیں۔ میں مدعو نہیں تھا۔ اس شخص کے انداز گفتگو میں انگریزوں کی روایتی شائستگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن میں یہ سن کر سکتے میں رہ گیا کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے تمہاری تقریب کو اس حد تک بگاڑنے کی کوشش کی کہ تمہارے مہمان خصوصی تک کو قتل کر دیا گیا۔ میرے لیے یہ اطلاع ناقابل یقین تھی۔ مکاؤ میں کس میں ہمت ہے کہ وہ تمہارے مد مقابل آنے کی جرت یا ہمت کر سکے؟ مجھے حیرت ہے گسکاٹ کہ تم اس قدر بولے بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ ڈان اچانک ہی دروازہ کھول کر جیپ سے نیچے اتر گیا۔ اس کے آدمیوں نے اس کی بلا تاخیر تقلید کے ارادے سے اپنے اپنے دروازے کھولے، لیکن ڈان نے سختی کے ساتھ انہیں نیچے اترنے سے روک دیا۔ گسکاٹ نے خطرہ بھانپ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، مجھے ڈر ہے کہ تم میری طرف سے کسی سنگین غلط فہمی میں مبتلا نظر آ رہے ہو۔ مجھے ریاکاری کی ضرورت ہے، نہ میں بولا بن رہا ہوں۔ رات کو جو کچھ ہوا وہ مکاؤ کی تاریخ کا بدترین سماجی سانحہ ہے۔ اس بارے میں مجھ سمیت ہر ایک کی یہی رائے ہے اور لوگوں کو پورا یقین ہے کہ تم اس واقعے کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کرو گے۔ اسی وجہ سے میں تمہاری قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ڈان کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ لیکن میرا قصور؟ گسکاٹ نے پھنسی پھنسی عاجزانہ آواز میں سوال کیا۔ میں تو وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ تم چاہو تو مکاؤ کے انگلش کلب میں معلوم کر سکتے ہو۔ میں 7 بجے سے 11 بجے رات تک وہاں برج کھیلتا رہا۔ تمہاری تقریب کے بارے میں بری خبریں وہی ملی تھی۔ مکاؤ میں وان لن واحد شخص تھا جو میرے پیٹھ پیچھے مجھے دل کھول کر گالیاں دیتا تھا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ہمدرد ابھی بھی مکاؤ میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں وان لن کا دوست تھا۔ مجھے اس کی پورے اسرار گمشدگی پر تشویش بھی ہے، لیکن میں چاند پر تھوکنے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ وہ اضطراری طور پر بار بار اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں بولنے لگا۔ میں وان لن کو بھی اکثر سمجھاتا رہتا تھا کہ تم مکاؤ کے گاڈ فادر ہو، تم سے ٹکرانے والا بچ ہی نہیں سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت تمہارے خیالات بہت روشن اور صحت مندانہ ہیں، لیکن ہم پچھلا حساب چکانے کی بات کر رہے ہیں۔ تمہارا پچھلا اعمال نامہ کسی بھی طرح قابل رشک نہیں ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کو ہر ایک ہی دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے اور جوئے میں تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے
ہے کہ میری ان حرکتوں سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو چلی تھی۔ سیاحوں کا نزول 2-4 رنگین راتوں کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ آوارہ پرندوں کی طرح نئے آشیانے کی تلاش میں کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ہم مکاؤ میں رہتے ہیں اور اسی سرزمین پر بسنے والوں کا حساب کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کے معاملے میں بھی مجھے بلا وجہ بدنام کیا جاتا رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو زبردستی نہیں اٹھوایا۔ اس الزام میں ذرا بھی صداقت ہوتی تو کوئی نہ کوئی لڑکی پولیس سے رجوع ضرور کرتی۔ پیسے سے دنیا کی ہر عورت کا منہ بند نہیں کرایا جا سکتا تھا۔ میرا ماضی بالکل صاف اور بے داغ ہے۔ ڈان کی موجودگی اور پھر اس کے گہرے پرسکون رویے کی وجہ سے گسکاٹ کی حالت لمحہ بے لمحہ بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی پسینوں میں نہانے لگا تھا۔ تم بات الجھانے کے لیے غیر ضروری اعتراضات کیے جا رہے ہو، ڈان نے سرد اور شفقانہ لہجے میں کہا۔ تمہارے کرتوتوں کو سمجھنے کے لیے یہی ایک نکتہ کافی ہے کہ تمہارے حد سے بڑے ہوئے حرامی پن کی وجہ سے تمہیں ہانگ کانگ سے نکالا گیا، ورنہ وہاں کا گورنر تمہارا سیکنڈ کزن تھا۔ تم میں شرافت کی ذرا سی بھی رمق ہوتی تو ہانگ کانگ تمہارے لیے جنت بن سکتا تھا۔ تم وہاں کی بحری پولیس کے ذریعے نکالے گئے تھے۔ تمہارے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تم نے وان لن کی ساز باز سے سادہ لو چینیوں کو دل کھول کر الو بنایا۔ ہانگ کانگ کے گورنر سے اپنی رشتہ داری کی کہانی سنا کر اور اس کے ساتھ اپنے گھریلو تصویریں دکھا کر تم نے لوگوں کو جھوٹی امیدوں کے سبز باغ دکھائے۔ انہیں ہانگ کانگ کی شہریت ملنے کی خوشخبریاں سنائیں اور اپنی جیبیں بھر لیں۔ مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری حویلی میں گڑبڑ پھیلانے میں وان لن کے کن ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔ جواب مل جائے تو میں تمہارا شکریہ ادا کر کے لوٹ جاؤں گا، ورنہ تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ ڈان کا ہاتھ جینز کی جیب سے باہر رینگ آیا۔ اس میں اسمتھ اینڈ براؤنی میک کا اشاریہ 3-2 کا ریوالور دبا ہوا تھا۔ ڈان نے ریوالور کی نال سے گسکاٹ کی کھوپڑی کا نشانہ لیا۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے فرشتوں کو بھی کسی سازش کا علم نہیں۔ گسکاٹ کے چہرے پر یک بیک پسینے کی داریں بہنے لگی۔ شاید اسے موت کے قدموں کی چاپ واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اچانک آنے والی موت کے مقابلے میں دبے قدموں دھیمے دھیمے بڑھنے والی موت اپنے شکاری کے لیے کس قدر اذیت ناک اور روح فرسا ہوتی ہے۔ میں بدھا کا شدائی ہوں، تمہارے صاحب اولاد خدا کو نہیں مانتا۔ ڈان اسے بری طرح دہشت زدہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کوئی نئی بات کرو جو میرے دل پر اثر کر سکے، ورنہ میں تمہاری کھوپڑی میں روشن دان بنا دوں گا۔ نہیں ڈان، تم مجھے نہیں مارو گے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ہذیانی انداز میں چیخا۔ بڑھتا ہوا اعصابی دباؤ اس کے لیے یک بیک ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں حرامی اور کمینہ ضرور ہوں، لیکن تم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا۔ میرا ضمیر صاف ہے، خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ میں جوانی میں نہیں مرنا چاہتا۔ اس دوران میں ڈان اپنا پستول والا ہاتھ سیدھا کر چکا تھا۔ جوانی؟ گسکاٹ کے آخری فقرے پر اس نے احتجاجیہ لہجے میں دہرایا اور پھر اچانک ہی محیب پستول کی لبی دبا دی۔ گسکاٹ نے ہاتھ سامنے لا کر خود کو اس مہلک وار سے بچانا چاہا، لیکن مہلک اور برق رفتار گولی اس کی داہنی ہتھیلی کو پھاڑتی ہوئی اس کی پیشانی میں پیوست ہو گئی۔ ڈان واقعی بے خطا نشانہ باز تھا۔ اس نے اپنے متحرک حریف کے اضطراری رد عمل کی پیش بینی کرتے ہوئے نہایت مہارت کے ساتھ اس کی کھوپڑی داغدار کر دی تھی۔ گولی لگتے ہی گسکاٹ کسی پھرکی کی طرح فضا میں چکرایا۔ اس کے حلق سے آزاد ہونے والی چیخ بہت طویل اور کرب آلود تھی، پھر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ڈان کو شاید اپنے نشانے پر ناز تھا۔ اس نے فائر کرنے کے بعد مڑ کر گسکاٹ کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور نہایت اطمینان کے ساتھ واپس لوٹ کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ ڈان کے لوٹتے ہی اس کے ساتھیوں کی طرف سے چند دبی دبی اور سنسنی خیز آوازیں برآمد ہوئیں جو مفہوم کے اعتبار سے میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ البتہ لہجے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ڈان کو اس کی بہترین نشانے بازی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ کچی زمین پر دھول اڑاتے ہوئے جیپ نے واپسی کی راہ اختیار کر لی۔ اس وقت تک گسکاٹ اپنے خون میں لتھڑا ہوا دھول میں لوٹ رہا تھا، لیکن ڈان نے اس کے مرنے کا انتظار کیا، نہ دوسری گولی استعمال کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ شاید اسے پورا یقین تھا کہ اس کا شکار کسی بھی صورت میں جان بر نہ ہو سکے گا۔ جیپ اس بنگلے کے احاطے سے نکل کر پہاڑی سے نیچے جاتے ہوئے سیاہ سڑک پر نکل آئی تو ڈان نے مجھ سے سوال کیا، ایڈی گسکاٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حرامی درجہ اول، میں نے کہا۔ اس نے کچھ اور نہ بھی کیا ہو تو محض اپنے اقبالی جرائم کی بنا پر وہ سزائے موت کا مستحق قرار دیا جا سکتا تھا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ چینی لڑکیوں کے اغوا اور آبرو ریزی کے واقعات پر مشتعل ہو کر کسی چینی نوجوان نے
نے اسے پہلے ہی قتل کیوں نہیں کیا؟ چین میں بس یہی ایک خرابی ہے۔ ڈان نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ ذاتی افتخار، انا اور بے حرمتی کے معاملات میں چینی عموماً بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ معاملہ علاقائی یا قومی افتخار کا ہو تو ہر چھوٹا اور بڑا لنگوٹ کس کر میدان میں اتر آتا ہے۔ بہرحال گسکاٹ مر گیا، وہ میرے خلاف سازش میں شریک رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن جب مکاؤ میں اس کے قتل کی خبر پھیلے گی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں نے اپنے دشمنوں کو کنندہ جہنم بنا دیا ہے۔ آج کے لیے میں نے وان لن کے 6 قریبی اور رازدار ساتھیوں کا انتخاب کیا تھا۔ ان کی بے خونی کے بعد اب مکاؤ میں 2 سال کے لیے ٹھہراؤ آ جائے گا اور کوئی بھی میرے خلاف سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے اپنی انا کی تسکین اور سر بلندی کے لیے مکاؤ کے 6 گرانوں کو نیست و نابود کر کے ان کی لاشوں پر اپنی برتری کے جھنڈے گاڑ دیے؟ تم کوئی بگڑے ہوئے ادیب یا شاعر معلوم ہوتے ہو جو اتنی گاڑی باتیں کر رہے ہو۔ ڈان نے کہا مار کر کہا۔ انا، لاشیں اور جھنڈے تو اشتراکی ادیبوں کی تحریر میں ملتے ہیں یا پھر ان یتیموں بصیر شاعروں کے بے مقصد مصروں میں جو اپنے فرسودہ کلام کی داد نہ ملنے پر سامعین کے بچوں کو کوسنے لگتے ہیں؟ شاعروں کی بھی خوب کہی ہے تم نے، میں بھی ہنس پڑا۔ ان میں سے بہت سے نمکین چہرے اپنے جمال کے لیے بہت سے استادوں کی فیاضیوں کے احسان مند ہوتے ہیں۔ استاد کے مر جانے پر ان کی شاعری بگڑ جائے تو یہ بیچارے نثری ادب میں اپنا منہ گسیڑ دیتے ہیں، لیکن میں بگڑا ہوا شاعر ہوں نہ مایوس ادیب۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے۔ اب زیادہ بکواس مت کرو، ڈان گرایا۔ میں وان لن اور اس کے مددگاروں کو بالکل بھولا ہوا تھا۔ یہ تم ہی تھے جس نے مجھے ان لوگوں کی طرف متوجہ کیا۔ اب میں اپنی باری کھیل رہا ہوں تو تمہیں یک بیک میری انا کے مینار پر لاشوں کے ساتھ جھنڈے نظر آنے لگے ہیں۔ موضوع خطرناک رخ اختیار کرنے لگا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وان لن کے قریبی ساتھیوں کی پوزیشن صاف ہونے کی صورت میں ڈان از سرے نو دماغ سوزی شروع کر دیتا، جس کے نتائج ہمارے لیے ناخوشگوار بھی ہو سکتے تھے۔ ہم لوگ خوابناک روشنیوں میں نہائے ہوئے مکاؤ کے خونی گشت سے فارغ ہو کر حویلی واپس پہنچے تو صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ ڈان سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے دبے لفظوں میں اپنی واپسی کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ تمہیں مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں تم تینوں کی گفتگو کا ترجمہ سنتا رہا ہوں۔ آج کا دن تو تم شاید سو کر گزارو گے، میں کل تمہاری واپسی کا بندوبست کرا دوں گا۔ غزالہ میری واپسی کے انتظار میں نہ صرف بیدار تھی بلکہ شیش محل کی نشست گاہ میں سلطان شاہ کے ساتھ رمی کھیلتے ہوئے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں میرے اس دورے کے تاثرات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ ڈان اپنے خفیہ نظام کے ذریعے ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنتا تھا۔ اس لیے میں نے انتہائی شاندار اور پرشکوہ انداز میں ڈان کے دشمنوں کی تباہی اور ڈان کی بے خطا نشانے بازی کی کہانی بیان کی، پھر انہیں اگلے دن مکاؤ سے روانگی کا مژدہ بھی سنا دیا تاکہ بات بالکل ہی پکی ہو جائے۔ ایک دوسرے کے نکاح میں آ جانے کے بعد ہم دونوں اپنی خوابگاہ میں سلطان شاہ کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں پاتے تھے، اس لیے جب اس نے ہم سے رخصتی چاہی تو ہمیں نہایت خلوص کے ساتھ الوداع کہنا پڑا۔ سلطان شاہ کے لیے وہ کوئی نئی بات تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس تبدیلی کو ہماری سرد مہری پر محمول کر کے کچھ آزردہ سا ہو گیا تھا۔ وہ وقت کی بدلتی ہوئی صورتحال کا سرگرم تقاضا تھا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ اسے واپس جاتے دیکھتا رہا، پھر غزالہ کا ہاتھ تھام کر اپنی اس خوابگاہ کی طرف چل دیا جہاں کا ماحول دن اور رات کی تبدیلی سے یکسر بے نیاز تھا۔ روشنیاں گل کر کے دن دہاڑے رات کا سما پیدا کیا جا سکتا تھا اور رات میں روشنیاں جلا کر دن طلوع کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہماری ازدواجی زندگی کے یادگار اور ابتدائی لمحات تھے جس میں کومل جسموں کی دودیا روشنی ہی ہزاروں اجالوں پر باری ہوتی ہے۔ میں نے خوابگاہ کی خلوت میں داخل ہوتے ہی تمام روشنیاں گل کر کے اندھیرے میں دھندلی سی کہکشاں روشن کر دی۔ نہ جانے کس وقت ہماری آنکھ لگی، ہم اس طرح گدے گھوڑے بیچ کر سوئے کہ پھر شام ہی کی خبر لائے۔ اس دوران میں کسی نے بھی ہماری نیند میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہانے دھونے کے بعد ہم دونوں کو شدید اشتہا محسوس ہونے لگی۔ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا وقت ہم نے سو کر گزار دیا تھا، جبکہ رات کے کھانے میں خاصی دیر باقی تھی، اس لیے میں نے خوابگاہ میں موجود ریفریجریٹر کا رخ کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ بانت بانت کی اشیاء خورد و نوش سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں بنے اور فرائی کیے ہوئے گوشت کے پارچے بھی شامل تھے، لیکن یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ گوشت کس جانور کا تھا۔
تھا، اس لیے ہم نے گوشت کو ہاتھ لگائے بغیر پنیر، تازہ پھلوں اور جوس کی مدد سے شکم پوری کی اور لباس تبدیل کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ سلطان شاہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ہم حریری پردے عبور کر کے دالان نما کمرے سے ہال میں داخل ہوئے تو ڈان وہاں موجود نہیں تھا، لیکن متعدد لڑکیاں وہاں چکراتی پھر رہی تھیں۔ اس روز ڈان کے عملے کے رویے میں یہ خوشگوار تبدیلی سامنے آئی کہ ہر ایک نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر ہمیں تعظیم دی تھی۔ خیر سگالی کے جوابی اظہار میں ہمیں بھی اسی انداز میں سر جھکانے پڑے۔ وہ مشق بظاہر بہت سہل نظر آتی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں غزالہ منمنانے لگی۔ مجھے تو اپنی گردن میں راشا اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر اور یہی صورتحال برقرار رہی تو میرے لیے اپنی گردن کو ایک جگہ روکے رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ باہر نکلو۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ ڈان کی حویلی میں شاید ایئر کنڈیشن کا کوئی مرکزی نظام نصب تھا، جس کی وجہ سے ہر حصے میں خوشگوار کنکی رچی رہتی تھی۔ اس بند ماحول کے مقابلے میں کھلی فضا یقیناً بہتر رہتی، جہاں تازہ ہوا کے ساتھ ہی ہمیں آزادانہ گفتگو کا موقع بھی میسر ہوتا۔ ڈان کی حویلی سے باہر بھی چہل پہل تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ڈان کی ذاتی ضروریات بلا شبہ بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، لیکن حویلی کے جملہ اخراجات میں ان کا تناسب بہت قلیل سا تھا۔ بہت بڑی رقم ان سینکڑوں ملازمین کی روزمرہ ضروریات کی نظر ہو جاتی ہوگی جو حویلی میں پل رہے تھے۔ باہر نکلنے کے بعد ہم نے خوبصورت ملحقہ باغ کا رخ کیا تو ہمیں ایک بینچ پر سلطان شاہ بھی نظر آ گیا۔ وہ تنہا اور خاصا اداس بیٹھا ہوا تھا۔ تم اکیلے یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ ہم تمہیں اندر ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ قریب پہنچ کر میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے 3-4 مرتبہ تمہارے در دولت پر حاضری دی تھی، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر واپس لوٹنا پڑا۔ اس نے باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا، کمال ہے۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے خفت آمیز انداز میں کہا، کم از کم مجھے تو ایک مرتبہ بھی گھنٹی کی آواز نہیں سنائی دی۔ شاید میں بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جوانی کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگا، اور پھر آج کی بات ہی کچھ اور تھی۔ دیکھو اب اپنی زبان پر قابو رکھو۔ غزالہ نے اسے گورا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اب آنکھیں بدل لی ہیں اور مجھے اپنی بہن تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو۔ منہ بولی بہن کا رشتہ بہت کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، باوج کا رشتہ مضبوط اور قریبی ہو جاتا ہے۔ پہلے میں بہن کہنے پر مجبور تھا کیونکہ تمہارے اور ڈینی کے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ یہ مجبوری ختم ہو گئی ہے تو تمہیں بھی مجھ کو اپنا دیور ہی سمجھنا چاہیے۔ کچھ دیر تک یوں ہی نوک جھونک چلتی ہوتی رہی۔ پھر سلطان شاہ نے چونک کر بتایا کہ سارا بھی ہم دونوں سے ملاقات کی فکر میں تھی، کیونکہ اسے غزالہ کی تصاویر کی شدت سے ضرورت تھی۔ میری تصاویر کا وہ کیا کرے گی؟ غزالہ نے منہ بنا کر سوال کیا۔ ہم دونوں اپنے اپنے پاسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے مکاؤ آئے ہیں، لیکن تمہاری جعلی سفری دستاویزات وہی بھارتی ایجنٹ لے اڑا تھا جو تمہیں نئی دہلی سے ہانگ کانگ لایا تھا۔ تمہاری پاکستان واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا ہی ہوگا۔ سلطان شاہ نے اسے آگاہ کیا۔ وہ واقعی بہت اہم معاملہ تھا جسے ہم بالکل ہی بھولے ہوئے تھے۔ ڈان نے ہمیں اگلے روز روانگی کی نوید سنا دی تھی، لیکن غزالہ کی سفری دستاویز کی تکمیل کے بغیر ہم مکاؤ سے نہیں نکل سکتے تھے۔ میں ان دونوں کو لے کر فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا تاکہ سارا کو تلاش کیا جا سکے، لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد ہی وہ ہمیں سامنے سے اپنی طرف آتی ہوئی نظر آ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کیمرہ دبا ہوا تھا۔ سارا کے ساتھ ہم دوبارہ بینچوں کی طرف لوٹ آئے۔ اس کے کیمرے میں فلم کا نیا رول پڑا ہوا تھا۔ پہلے اس نے اپنے مقصد کے لیے غزالہ کی چند تصویریں لیں، پھر ہم نے باری باری ایک دوسرے کے ساتھ گروپ بنا کر وہ پورا رول ختم کر دیا، کیونکہ سارا فوراً ہی وہ رول فلمیں بنوانے کے لیے بھیج رہی تھی۔ فلم کسی کے حوالے کر کے سارا جلد ہی واپس لوٹ آئی۔ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھی اور سلطان شاہ کے ساتھ مل کر غزالہ کو زچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر باتوں کا رخ شادی کی تقریب کی طرف ہو گیا۔ شاید تم یقین نہ کرو کہ یہ مکاؤ میں شادی کی سب سے بڑی اور شاندار تقریب تھی۔ سارا کی آواز رشک آمیز تھی۔ تم لوگ اپنے وطن لوٹ جاؤ گے، لیکن مکاؤ والے مدتوں تک شادی کی اس تقریب کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ تم دونوں بہت خوش نصیب ہو۔ یہ پردیس کی شادی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ تمہارے نزدیک خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب میں اپنے دوستوں کے ہجوم میں شادی کرتا۔ وہ ایک الگ بات ہے۔ تمہیں اس قدر تحائف ملے ہیں کہ نئی زندگی کے آغاز کے لیے وہی بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سارا بولی، تحائف کی تعداد اور مالیت کے اعتبار سے یہ ایک شاہانہ شادی تھی۔ تحائف میں گاڑیاں کتنی ملی ہیں؟ میں نے دلچسپی کے ساتھ پوچھا۔ پورا نادر و نایاب خزانہ ہے۔ سارا
सनसनी का शिकार हुए जा रही थी। फेरारे, मर्सिडीज और पोंटियाक के अलावा एक BMW भी है। नवादरात के अलावा डॉन गाड़ियों का भी बहुत शौकीन है। तुम मुनासिब समझो तो इजहार तशक्कुर के तौर पर फेरारे और BMW इसे दे सकते हो, वो खुश हो जाएगा। तुम गाड़ियों में क्यों उलझ गई? दूसरे तहाइफ भी तो आए थे, सुल्तान शाह ने कहा। वो सब एक कमरे में सजा दिए गए हैं। डॉन का कहना है कि ये मियाँ बीबी खुद ही इन पैकेटों और लिफाफों को खोलेंगे। सारा ने बताया, वो सारे तहाइफ तुम्हारी मिल्कियत हैं। ये डॉन की फराख दिली है, वो ऐसा सोचता है। मैंने सारा की चमकती हुई नीली आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन हमें इन तहाइफ की कोई तमा नहीं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि डॉन की अनायतों के तफैल हमें यकजा होने का मौका मिल गया। इन चारों में से एक कार तुम्हारी होगी, तुम्हें अपनी पसंद का इख्तियार है। बाकी रह जाने वाली 3 गाड़ियां डॉन की नजर कर दी जाएंगी। तुमने हम तीनों पर बहुत अनायत की है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।